السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے خدا اور محبت سیزن 3 ایپیسوڈ نمبر 12 کی، جس کے سٹارٹ میں ماہی فرحاد کو یاد کر کے رو رہی ہوتی ہے اور دوسری طرف اس کا بھائی اپنے دشمنوں پر حملہ کرنے کے لیے گاڑیاں اور لوگ تیار کر رہا ہوتا ہے۔ وہ نورے کو بولتا ہے کہ بندوقیں، گاڑیاں لوگ تیار کرو، ہم لوگ ان پر حملہ کریں گے، اور وہ گاڑی میں بیٹھ کر ان پر حملہ کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ دوسری طرف دلاور اور فرحاد دونوں بیٹھ کر باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ دلاور اس کو دوائیاں دے رہا ہوتا ہے، تبھی فرحاد کو بلانے کے لیے ایک لڑکی حویلی سے آتی ہے جو اسے فقیرہ کا یہ پیغام دیتی ہے کہ اسے ماہی بی بی نے بلایا ہے، اور فقیرہ فرحاد کو یہ بولتی ہے کہ ماہی نے تمہیں لائبریری میں بلایا ہے، لیکن تمہیں خدا کا واسطہ ہے کہ اس کی بات سننے کے بعد یہاں سے واپس چلے جانا۔ اور دوسری طرف فقیرہ کی بانجی سجل چھت پر اسے دیکھ کر رو رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں تو حویلیوں کی شہزادیاں بلاتی ہیں، ہم جیسے غریب لوگوں سے تم کیا محبت کرو گے۔ ماہی کو لائبریری میں خدا اور محبت کتاب ملتی ہے جسے وہ دیکھ رہی ہوتی ہے، تبھی فرحاد لائبریری میں داخل ہوتا ہے۔ وہ فرحاد کو دیکھ کر پیچھے مڑتی ہے اور اس سے آ کر بات کرنے لگتی ہے، تو فرحاد کہتا ہے تھوڑی دیر کے لیے تھم جاؤ، میں تمہیں جی بھر کر دیکھنا چاہتا ہوں۔ تبھی ماہی کتاب سے ایک فوٹو نکال کر لے آتی ہے اور اسے تیمور کی فوٹو دکھاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ کیا تم میرے لائق ہو؟ میں تم سے معافی مانگتی ہوں جو میں نے تمہارے ساتھ کیا، مجھ سے جو غلطی ہوئی۔ لیکن فرحاد اسے کہتا ہے کہ کچھ مت بولو، مجھے خود کو دیکھنے دو۔ تبھی ماہی پلٹ کر اس کی طرف دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ کیا تم میرے لائق ہو؟ کیا تم اس لائق ہو کہ تم مجھ جیسی شہزادی سے محبت کر سکو؟ فرحاد اپنا بے بس دل لے کر رو رہا ہوتا ہے اور ماہی کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ دوسری طرف ماہی کی ماں اسے ڈھونڈتے ہوئے اس کے کمرے تک جا پہنچتی ہے اور اس کی بھابھی کو کہتی ہے کہ ماہی کہاں ہے، وہ مجھے پوری حویلی میں کہیں نہیں دکھائی دی۔ اس کی بھابھی پریشان ہو جاتی ہے اور دل میں سوچتی ہے کہ یہ ماہی تو ہمیں کبھی مروائے گی۔ فرحاد ماہی کو پکڑ کر اسے بولتا ہے کہ میں نے تو تم سے دل سے محبت کی تھی، کیا آج تک تمہارے دل کو وہ محبت محسوس نہیں ہوئی؟ کیا تمہارے دل میں وہ جذبات میرے لیے نہیں اٹھے؟ ماہی اسے تیمور کی فوٹو دکھا کر بولتی ہے کہ یہ میرا منگیتر ہے اور یہی میری دل کی خواہش ہے، میں نے اسی کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی ہے، اور اسے اپنے دونوں ہاتھ دکھا کر بولتی ہے کہ ایک طرف تیمور ہے اور دوسری طرف تمہارا اور تیمور کا کیا مقابلہ ہے۔ دوسری طرف اس کی ماں اس کو ڈھونڈتے ہوئے لائبریری کی طرف آ رہی ہوتی ہے، تبھی فقیرہ اس کو دیکھ کر سر پہ ہاتھ مارتی ہے اور پریشانی سے لائبریری کی طرف بھاگتی ہے۔ تیمور کے بارے میں سن کر فرحاد رونے لگ جاتا ہے اور ماہی سے کہتا ہے کہ تم نے ایک معصوم دل دکھایا ہے، تمہارے لیے تو وہ بس ایک شرارت تھی، لیکن میرے لیے وہ محبت تھی۔ جیسے تم نے میرا دل دکھایا ہے ویسے ہی تم بھی زندگی میں بہت تڑپو گی۔ وہ اسے بد دعا دیتا ہے، اسے کہتا ہے کہ جیسے میں تمہارے لیے رویا ہوں ویسے ہی تم بھی عمر بھر رو گی۔ تبھی وہاں پر ماہی کی ماں آ جاتی ہے اور فرحاد اس کی آواز سن کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ وہ فقیرہ کو بولتی ہے کہ اس لائبریری کو بند کرو اور میری بچی آج کے بعد یہاں پر نہیں آئے گی جب تک اس کی شادی نہیں ہو جاتی۔ فرحاد لائبریری کے اندر ہی ہوتا ہے اور وہ خدا اور محبت کتاب کو دیکھ کر اس پہ سر رکھ کے رو رہا ہوتا ہے۔ ماہی دوسری طرف اپنے روم میں جا کر رو رہی ہوتی ہے اور اپنی بھابھی کو کہتی ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے بہت بڑا گناہ کر دیا ہے۔ دوسری طرف دلاورہ فرحاد کو دن بھر ڈھونڈتا رہتا ہے اور اسے ڈھونڈتے ہوئے ناظم شاہ کے پاس چلا جاتا ہے، اور وہ ناظم شاہ سے پوچھتا ہے کہ آپ نے کہیں فرحاد کو تو نہیں دیکھا؟ سارے دن سے وہ مجھے کہیں دکھائی نہیں دیا۔ تو نورہ یہ کہتا ہے کہ کہیں وہ بھاگ تو نہیں گیا؟ ناظم شاہ یہ بولتا ہے کہ وہ جگرے والا لڑکا ہے، وہ بھاگنے والوں میں سے نہیں ہے۔ تو دوستو، یہاں پر فرحاد کی محبت کا کیا انجام ہوگا؟ آپ لوگ اپنا کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ آپ پلیز بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے آنے والے ایپیسوڈز میں کیا ہوگا، اور پلیز ہمارے چینل کو سپورٹ کیجئے، ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے۔